کان عام تو علیہ. ہاں تو میں تو اس پر بات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولانا صاحب عبادت کا صحیح مفہوم آج بیان کیا نا یہ جو مولانا. پڑھا گیا اس میں لکھا معاملات میں بھی اسلامی معاملات میں بھی ایسے عمل کیا جائے. تو یہ عام جو حدیث میں آتے ہیں کہتے ہیں یہ نمازیں ہیں یہ ایسے ہیں آدمی لطرا پترا اس میں نہا لے پھر صاف ہو جائے نہا لے پھر صاف ہو جائے. تو معاملہ سے غلط ملت کری جائے کہ کوئی بات نہیں یہ نہا لیا تو صاف ہو گئے پھر نہا لیا پھر اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہاں یہ بات کو غلط انداز میں لینے کی ہے نا ایک شکل. ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو فرمایا کہ نماز جو ہے جب 5 مرتبہ تم مل مل کر نہاؤ گے دریا میں جو دروازے پر بہ رہا تو میل کیسے باقی رہے گی. یہ نہیں کہ میل آتی جائے گی میل تو ختم ہو جائے گی. یا جب یہ مشق ہے تمرین ہے کیوں پھر معاملات میں وہ ایسا کرے گا دوسرے. یہ نہیں کہ کرتے جاؤ اور پھر نہیں یہ غلط بات. وہ تو قرآن والی بات ہے نا کہ جیسے کہا نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے. ادنا درجہ بتایا گیا ہے کہ ادنا درجہ خود اعمال پر سخت عمل کرے نماز حج کا ایک ادنا درجہ بتایا گیا. اعلیٰ درجہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا نوکر بن جائے یعنی دوسروں کو بھی تلقین کرے اس پہ چلنے کی یعنی ایک نظام قائم ہو جائے. یہ اعلیٰ درجہ یہی بات کا مفہوم ہے کہ ساری زندگی دین کے تابع ہو جائے. صحیح مفہوم یہی ہے لیکن ہم نے اٹھ لیا ہے کوئی بات جو مرضی اس کو دھو لو. مولانا نے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے جو عبادت کا صحیح مفہوم بتایا نا اس میں یہی بات آئی نا کہ پہلے تو اپنے مالک کو ٹھیک طریقہ سے پہچانے کہ کون ہے اس کی کیا صفات ہیں کن چیزوں سے پاک ہے. شرک کی نفی کرے اس کو ایمان کہا. اور ایمان کے بعد پھر ہے کہ جو اس نے احکام دیے ان کے مطابق وہ ساری زندگی گزارے. مسجد میں ہو بازار میں ہو گھر میں ہو عدالت میں جہاں ہو اس کو عمل صالح. ایمان اور عمل صالح جب دونوں اکٹھے ہو گئے تو وہ اللہ کا بندہ بن گیا صحیح ایمانوں میں. اس کو بھی کہا یہ ادنا درجہ. اس سے اگلا درجہ یہ کہ وہ بندہ پھر اتنا اللہ تعالیٰ کا نوکر بن جائے اس کی فوج کا ایک سپاہی بن جائے کہ وہ زمین میں پھر اللہ کے اپنے آقا کے قانون جو ہے ان کو جاری کرے. جو باغی اور نافرمان ہیں ان کو سمجھا کر یا زبردستی اس قانون کا تابع کرے. یہ ہے پھر اقامت دین. یہ کامل بندہ جو ہے نا اعلیٰ درجے کا وہ پھر بنتا ہے جب وہ خود بھی مومن اور عمل صالح کرنے والا ہو اور باقی لوگوں کو بھی ادھر لانے کے لیے اپنی پوری جدوجہد کرے. یہ نماز روزہ وغیرہ جو ہے نا ایک بار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے بیان کر کے نا کہ نماز یہ کام کرتی ہے روزہ یہ کرتا حج سے یہ نتیجہ نکلتا. تو پھر یہی بات فرمائی این ہما اسباب استحکام یہ تجھے پختہ کرنے کے سارے سامان ہیں. ابھی جیسے اینٹ بھٹے میں پکائی جاتی نا تجھے پکا کیا جا رہا کام تو آگے شروع ہوگا نا. این ہما اسباب استحکام پختہ اگر اسلام ہے تو اگر تیرے یہ ارکان پختہ ہو گئے ستون تو پھر چھت کو سہار سکیں گے. ان کو ارکان اسلام ہی کہا نا کہ یہ ستون ہے. اب میں ستون ہو نہ چھت ہو نہ دروازہ نہ دیواریں اس عمارت میں کوئی رہ سکتا کیا کام دے گی. یہ ستون ہے باقی ساری عمارت کو یہ سہارتے ہیں مگر عمارت تو بعد میں بننی کہ وہ ساری زندگی پھر اللہ کے احکام کے مطابق گزارتا. کیسی بات کہی یہ ہما اسباب استحکام. یہ نماز اور روزے سارے اس کے لیے ہیں کہ آدمی پھر اتنا پختہ ہو جائے جیسے مودودی صاحب کہتے ہیں نہ کسی سے ڈرے نہ کسی سے طمع کرے. کوئی فرعون اور نمرود اس کو اپنے آگے جھکا نہ سکے. یہ مکی دور جو تھا وہ یہ نہیں تسبیحیں گمانے کا تھا وہ یہ صرف حضور پختہ کر رہے تھے. ایمان اور عمل صالح میں ان کو پختہ کیا پھر بھی دنیا کی طاقتوں سے ٹکر لینے کے قابل بنے. نہ لالچ ان کو اپنے راستے سے ہٹا سکا نہ خوف سے وہ گمراہ ہوئے. با نشہ درویشی در ساز و دما دمدان کہتے کہ درویشی کا نشہ جو ہے نا فقیری پہلے وہ اس کا عادی ہو نا کہ پی پیالے اس کے. با نشہ درویشی در ساز و دما دمدان کیوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جمدان. جب پختہ ہو جائے تو پھر جمشید کی حکومت پر حملہ کر دے ظالموں سے ٹکر. یہ باتیں جو تھیں نماز روزہ حج انہوں نے پکا کیا پھر کیسر و کسرا کے ساتھ ٹکر کیوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جمدان. گفتم جہان ما آیا بطن گفتم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہے